بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعراب کی جو علامات فرعیہ ہے اس سے متعلق ہمارا سبق ہے۔ اس میں ہم نے کہا کہ رفع سے متعلق تو تفصیل پڑھی، پھر اس کے بعد نصب سے متعلق ہم نے کہا کہ نصب کی علامات مثنی اور جمع مذکر سالم میں یا ہے۔ نصب کی علامات مثنی اور جمع مذکر سالم میں یا ہے، جیسے مثال قرأت کتابین اور ہنأت الفائزین۔ اسماء ستہ میں جو نصب کی علامت ہے وہ الف ہے، ٹھیک ہے۔ الالف فی الاسماء ستہ، اسماء ستہ میں الف یہ منصوب ہونے کی علامت ہے۔ اب ان اسماء ستہ میں سے ایک ذو، یہ بھی ایک اسم ہے، انہی 6 ناموں میں سے 6 نام کی جن کی ایک الگ قسم کا اعراب ہوتا ہے، تو اس میں سے ایک ذو بھی ہے۔ تو ذا جو ہے یہ اسم منصوب ہے، ولو کان ذا قربا، یہاں پر ایک مثال دی ہے قرآن سے، ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ رشتہ دار ہو۔ تو یہاں پر ذا یہ اسم ہے، منصوب ہے، اور نصب کی علامت الف ہے، کیوں؟ لأنہ من الاسماء الستہ، اس لیے کہ یہ اسماء ستہ میں سے ہے۔ یہ جو اسماء ستہ ہے اس کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، اور حالت جری میں یا کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ جیسے جاء اخوک، رأیت اخاک، مررت باخیک، تو یہ اس کی اعراب ہے۔ تو یہاں پر اخاک اور یہاں پر یہ قرآن کی مثال میں ولو کان ذا قربا، تو ذا یہاں پر دیا گیا ہے کہ ذا اسم ہے، منصوب ہے، اور نصب کی علامت الف ہے۔ اب اس کی ترکیب دیکھ لیں، الواو حالیتن، واو جو اس میں آیا نا ولو کان ذا قربا، تو واو تو حال کے لیے آیا ہے، اور یہ حرف ہے مبنی الفتحہ ہے، چونکہ حروف سارے کے سارے مبنی ہیں تو مبنی الفتحہ ہے، آخر میں فتحہ ہی آئے گا اس پر۔ لا محل له من الاعراب، اس کا پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ لا محل له من الاعراب کا مطلب یہ ہے کہ نہ یہ مرفوع بن سکتا ہے، نہ منصوب، نہ مجرور، نہ مجزوم، اس لیے کہ یہ معرب ہی نہیں ہے، مبنی ہے۔ اور اس کے بعد لو جو ہے، لو یہ حرف امتناع امتناع، یہ حرف امتناع امتناع ہے، یعنی حرف امتناع شرط امتناع جواب، شرط ممتنع ہوا جس کی وجہ سے جزا بھی ممتنع ہوا، اس کو بتانے کے لیے لو آتا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک عام مثال دے دوں، لو جئت لاکرمتک، اگر آپ آتے تو میں آپ کا اکرام کرتا، ٹھیک ہے۔ تو آپ چونکہ آئے نہیں، اس وجہ سے آپ کا اکرام بھی نہیں کیا۔ اسی طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں لو حضرت لا تغدیت لا افطرت، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ آتے تو آپ ناشتہ کرتے یا آپ صبح کا کھانا ہمارے ساتھ کھاتے، تو چونکہ آئے نہیں اس وجہ سے وہ کھانا بھی آپ نے نہیں کھایا یا ناشتہ بھی نہیں کیا آپ نے۔ تو چونکہ شرط جو ہے وہ مفقود ہے، ممتنع ہے، اس وجہ سے جواب بھی ممتنع ہو گیا، تو اس وجہ سے اس کو لو حرف امتناع امتناع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ مبنی علی السکون، مبنی علی السکون ہے، لا محل له من الاعراب، لو میں دیکھیں آخر میں ساکن ہے واو، تو یہ جو ہے مبنی علی السکون ہے، ہمیشہ اسی طرح سے آتا ہے۔ لا محل له من الاعراب، یہ بھی اس کا بھی کوئی محل اعراب میں سے نہیں ہے۔ کھانا، کھانا جو ہے یہ فعل ماضی ہے، ناقص ہے، مبنی علی الفتح الظاہر علی آخرہ، مفتوح ہے، ٹھیک ہے، مفتوح نہیں ہے، مبنی علی الفتح الظاہرہ ہے، مبنی ہے علی الفتح الظاہرہ علی آخرہ، کہ مبنی علی فتحہ ظاہرہ کے اوپر، کہ آخر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمیشہ کھانا اسی طرح سے جو ہے وہ مفتوح ہوتا ہے۔ اور اس کا ضمیر جو ہے وہ اسم جو ہے وہ ضمیر مستتر ہے جوازن، کہ جس کی تقدیر ہوا ہے، ای المقول فی ہے، ہوا سے مراد یعنی جس میں بات کی جا رہی ہے، جس کے متعلق۔ تو ذا یہ خبر ہے اور کانا کا، اور منصوب ہے، اس لیے کہ کانا کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتا ہے۔ تو ولو کان ذا قربا، ولو کان ہوا ذا قربا، یعنی ہوا المقول فی، جس کی بات ہو رہی ہے وہ اگرچہ رشتہ داروں میں سے کیوں نہ ہو۔ تو ذا یہ خبر ہے، کانا کا منصوب ہے، وعلامت نصبہ الالف، اور نصب کی علامت الف ہے، لأنہ من الاسماء الستہ، اس لیے کہ یہ اسماء ستہ میں سے ہے، اور مضاف بھی ہے، ذا مضاف ہے، اور قربا مضاف الیہ مجرور ہے، قربا مضاف الیہ مجرور، وعلامت جرہ الکسرۃ المقدرۃ علی الالف، جر کی علامت کیا ہے؟ جر کی علامت کسرہ ہے، کسرہ نظر نہیں آتا، وہ مقدر ہے الف پر، کیوں مقدر ہے؟ ظاہر کیوں نہیں ہے؟ تو بتایا کہ منع من ظہورها التعذر،
متعذر ہونے نے، ناممکن ہونے، مستحیل ہونے نے اس کے ظاہر ہونے کو روک دیا۔ ممکن نہیں ہے کہ اس کو ظاہر کر دے، کیسے ظاہر کریں گے؟ قربے کہیں گے یا قربے کہیں گے یا کس طرح سے پڑھیں گے؟ تو چونکہ وہ اس کا پڑھنا ناممکن ہے، قربا کو آخر میں الف مقصورہ ہے، اس کے اوپر نہیں آ سکتا کوئی اور، یعنی اس پر جو ہے کیا نام ہے، اس پر کسرہ نہیں آ سکتا، تو اس وجہ سے وہ مقدر ہے الف پر۔ وجملة كان ذا قربى جملة فعلية في محل نصب حال من المقول فيه۔ ٹھیک ہے، مقول فی ہے کہ اس کو ہم نے مقدر مانا تھا، اس سے یہ حال ہے پورا جملہ کان ذا قربى، اور یہ پورا جملہ فعلیہ ہے محل نصب میں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کسرہ جو ہے وہ جمع مؤنث سالم میں، انشاءاللہ اس کو اگلے سبق میں پڑھیں گے۔